بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اردو کی ہے، چوتھی جماعت کی بال بھارتی کی کتاب ہے۔ تو آج ہم کریں گے سبق نمبر 24 بیچارہ جن۔ تو جن کے بارے میں یہ کہانی ہے، تو دیکھتے ہیں ہم کیا ہے۔ میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ دیکھ کر اس کو بھی آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے، پڑھ لیں گے اچھی طرح سے۔ کسی گاؤں میں ایک کسان اور اس کی بیوی اپنی کٹیا میں رہتے تھے۔ تو کٹیا چھوٹی سی جو جھوپڑی نما گھر ہوتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں کٹیا۔ کٹیا کے قریب ہی ان کا کھیت تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ دونوں مل جل کر ہل جوتتے، بیج بوتے اور فصل اگاتے تھے۔ ایک دن کسان کھیت کے کونے میں پودا لگانے کے لیے گڑھا کھود رہا تھا کہ اچانک ٹھن کی آواز آئی۔ اس کی کدال کسی سخت چیز سے ٹکرا گئی تھی۔ اس کی بیوی نے جلدی جلدی کھدی ہوئی مٹی کو نکالنا شروع کیا۔ مٹی ہٹانے کے بعد انہیں وہاں کوئی چیز چمکتی دکھائی دی۔ کسان نے 2-4 کدالیں چلا کر مٹی کو اور ڈھیلا کیا۔ اب جو مٹی ہٹائی گئی تو انہیں وہاں پیتل کا ایک گھڑا دکھائی دیا۔ گھڑے کے منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا۔ کسی خیال سے کسان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے بیوی سے کہا، کہیں اس میں کوئی خزانہ تو نہیں؟ خزانہ؟ کیسا خزانہ؟ بیوی حیران تھی۔ کسان نے بڑی احتیاط سے اس گھڑے کو باہر نکالا اور اس کے منہ پر بندھا ہوا کپڑا کھولا۔ گھڑے کا منہ کھلتے ہی سوں سوں کی تیز آواز سنائی دی۔ ساتھ ہی اس میں سے گاڑھا گاڑھا دھواں نکل کر اوپر اٹھنے لگا۔ پھر اس دھوئیں میں ایک شکل دکھائی دی۔ اب جو انہوں نے دیکھا تو اس کے سامنے ایک لمبا تڑنگا جن سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ ڈر کے مارے دونوں کا برا حال ہو گیا۔ ڈرو نہیں آقا، میں ایک جن ہوں۔ تو آقا اس کو کہتے ہیں نا، جو کسی کی غلامی کرتا ہے تو وہ آقا ہوتا ہے، غلام کا آقا۔ یہ سن کر دونوں تھر تھر کانپنے لگے، یعنی دونوں کو ڈر لگنے لگا نا اتنا بڑا جن کو دیکھ کر۔ آقا، میں اس گھڑے میں قید تھا۔ جن بولا، تم نے مجھے آزاد کیا، اس لیے اب میں تمہارا غلام ہوں۔ یعنی آقا تو کسان ہو گیا اور غلام کون ہو گیا؟ جن ہو گیا نا، غلام۔ تو جن بول رہا ہے کہ آپ نے جو ہے، تم نے مجھے آزاد کیا، اس لیے میں اب تمہارا غلام ہوں۔ جو مانگنا ہے، جو مانگنا چاہو مانگو۔ یعنی اس نے، جن نے بولا آپ جو چاہے مانگ سکتے ہو، ہے نا۔ اب کسان کی ہمت بندھی۔ کچھ بولنے کے لیے اس نے منہ کھولا ہی تھا کہ جن بول پڑا، ہاں مگر ایک شرط ہے، تم لگاتار مجھ سے کام لیتے رہو گے۔ اگر تم نے حکم دینے میں دیر کی تو میں اپنا دیا ہوا سب کچھ واپس لے لوں گا۔ کسان کی بیوی نے فوراً کہا، جن بھائی، ہم زندگی بھر اس ٹوٹی پھوٹی کٹیا میں رہتے آئے ہیں، اب ہمیں ایک اچھا سا مکان بنا دو۔ جن نے زوردار قہقہا لگایا اور کہا، ابھی لیجیے، کون سا مشکل ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی کٹیا کی جگہ ایک شاندار محل کھڑا ہو گیا۔ دوسرا حکم آقا۔ بیوی بولی، ارے اس محل میں ہم کیا ہم پھٹے حال رہیں گے؟ اوہ! جن نے ہوا میں ہاتھ لہرایا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ لمحہ بھر بعد وہ پھر حاضر ہوا۔ اب اس کے ہاتھ میں 2 بڑے بڑے صندوق تھے۔ وہ بولا، یہ لیجیے آقا، ان 2 صندوقوں میں اچھے اچھے کپڑے ہیں۔ شکریہ جن بھائی، بہت بہت شکریہ۔ کسان کی بیوی بولی۔ جن بولا، نہیں، شکریہ سے کام نہیں چلے گا، دوسرے کام کا حکم دیجیے۔ کسان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب اسے کیا کام دیا جائے۔ وہ بولا، اچھا بھیا، میرا کھیت جوت دو اور فصل اگاؤ۔ کسان نے سوچا کہ اس کام میں تو اسے کافی وقت لگے گا، تب تک وہ کوئی دوسرا کام سوچ لے گا۔ لیکن اس نے دیکھا کہ جن نے پلک جھپکتے میں کھیت جوت ڈالا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے کھیت میں فصل لہلہانے لگی۔ جن سینے پر ہاتھ باندھے سر کو جھکائے اس سے کہہ رہا تھا، اور کوئی حکم آقا؟ اب تو کسان پریشان ہو گیا۔ اس نے دل میں سوچا، یا اللہ، یہ کیا مصیبت ہے۔ کسان کی بیوی بڑی چالاک تھی۔ اس نے کہا، ہاں، ایک چھوٹا سا کام اور ہے، تم کر دو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ جو حکم؟ جن نے کہا، دیکھو اس درخت کے نیچے ہمارا کتا سو رہا ہے، اس کی دم بالکل ٹیڑھی ہے، تم اس کو سیدھی کر دو۔ یہ سن کر جن خوب ہنسا، ارے یہ بھی کوئی کام ہے، لاؤ ابھی سیدھے کیے دیتا ہوں۔ اس نے لمحہ بھر میں کتے کی دم
कुत्ते की दुम सीधी कर दी और कहा अगला हुक्म। देखिए यहाँ पर जिन जो है कुत्ते की दुम सीधी कर रहा है ना, उसके कहने तक कुत्ते की दुम फिर टेढ़ी हो चुकी। बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे अभी कहाँ सीधी हुई है। जिन ने फिर दुम सीधी की, दुम फिर टेढ़ी हो गई। जिन बार बार कहता रहा हुक्म अगला हुक्म, और किसान की बीवी कहती रही भैया अभी दुम कहाँ सीधी हुई है। आखिर जिन परेशान हो गया, वो तो अपनी ही बात में फंस चुका था। उसे कोई ना कोई काम तो करना था। वो दुम सीधी करता रहा और दुम टेढ़ी होती रही। आज भी वो जिन अपने काम में लगा है, मगर दुम है कि सीधी नहीं होती। तो यानी किसान की जो बीवी थी चालाक थी ना, उसको पता था कि कुत्ते की दुम जो है सीधी नहीं हो सकती, तो इसलिए उसने उसको दुम सीधी करने के काम पर लगा दिया। उसके लिखने वाले जो राइटर है, मुसन्निफ़ है मुश्ताक रज़ा, उनका नाम है, राइटर का नाम। तो यहीं पर हमारा चैप्टर जो है सबक मुकम्मल हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखिए अल्फाज मायनी है। पहला लफ्ज़ है कुटिया झोंपड़ी। तो मैं पढ़ रही हूँ ना, आप लोग सुन लीजिए और सुनकर याद कर लेंगे अच्छी तरह से। तो पहला लफ्ज़ था कुटिया झोंपड़ी। आंखें चमक उठना, अचानक किसी अच्छे ख्याल का आना, कहा लगाना, ज़ोर से हंसना, फटे हाल बुरी हालत में, ओझल होना, गायब होना, पलक झपकते में फ़ौरन। अब अगले सफ़े पर चलते हैं। अब अगले सफ़े पर हमारी मश्क हो गई है शुरू ना। तो पहला सवाल एक जुमले में जवाब लिखिए। तो यहीं पर मैंने जवाब लिख दिया, आपको जुमला भी बता दूंगी किस तरह बनाएंगे आप। तो पहला सवाल है, खेत के कोने में किसान क्या कर रहा था। खेत के कोने में किसान पौधा लगाने के लिए गड्ढा खोद रहा था। इस तरह लिखिएगा, ठीक है ना। सवाल नंबर 2 है, मिट्टी में उन्हें क्या नज़र आया। मिट्टी में उन्हें पीतल का घड़ा नज़र आया। सवाल नंबर 3, घड़े से निकलने वाले धुएं में क्या दिखाई दिया। घड़े से निकलने वाले धुएं में एक शक्ल दिखाई दिया। सवाल नंबर 4 है, किसान और उसकी बीवी क्यों थर थर काँपने लगे। थर थर काँपना यानी डरना, डरने लगे थे ना दोनों। तो किसान और उसकी बीवी लंबा तिरंगा जिन देखकर थर थर काँपने लगे। सवाल नंबर 5 है, जिन किस एहसान का बदला चुकाना चाहता था। जिन अपनी आज़ादी का बदला चुकाना चाहता था। किसान के रहने के लिए जिन ने क्या बनवा दिया। किसान के रहने के लिए जिन ने एक शानदार महल बना दिया। संदूकों में क्या था। संदूकों में अच्छे अच्छे कपड़े थे। ताकि जगह आप थे लिख देंगे। सवाल नंबर 8 है, कुत्ते की दुम कैसी थी। कुत्ते की दुम टेढ़ी थी। तो ये सवाल हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा अगला, कौसैन में दिए गए लफ्ज़ों की मदद से खाली जगहों को पुर कीजिए। कौसैन यानी जो ये ब्रैकेट में अल्फाज दिए गए, उनकी मदद से हमें खाली जगह भरनी है ना। तो यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर दिया है जो सही लफ्ज़ है उसके नीचे। पहला है, इसकी कुदाल किसी सख्त चीज़ से टकरा गई। तो यहाँ कुदाल लिखेंगे, ये रहा। इन संदूकों में अच्छे अच्छे कपड़े हैं। तो यहाँ पे संदूकों लिख देंगे। जिन ने पलक झपकते में खेत जोत डाला। तो यहाँ पे पलक आएगा। तुम इसकी दुम सीधी कर दो। तो यहाँ पे सीधी लिखेंगे ये वाला। तो जहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर दिया ना, तो उसको ही लिखेंगे। अब अगला है, ज़ैल के जुमले किसने कहे। यानी जुमले जो हैं लिखा हुआ है वो किसने कहे हमें बताना है। तो पहला जुमला है, कहीं इसमें कोई ख़जाना तो नहीं। किसान की बीवी ने कहा। दूसरा है, आका मैं इस घड़े में कैद था। जिन ने कहा। अरे इस महल में क्या हम पटियाल रहेंगे। किसान की बीवी ने कहा। मेरा खेत जोत दो और फसल उगाओ। किसान ने कहा। या अल्लाह, ये क्या मुसीबत है। किसान ने कहा। अब अगला सवाल है, लिखिए कि ज़ैल के जुमले सही हैं या गलत। यानी ये जुमला हमें बताना सही है या गलत। पहला है, इसका खेत कुटिया से दूर था। गलत है। इसका खेत कुटिया से करीब था ना। उन्हें मिट्टी का एक घड़ा दिखाई दिया। ये भी गलत है। उन्हें पीतल का एक घड़ा दिखाई दिया। सवाल नंबर 3 है, उनके सामने लंबा तड़ंगा शख्स खड़ा था। तो ये भी गलत है। शख्स नहीं खड़ा था, जिन था ना। अब अगले सफ़े पर हम चलते हैं। कुटिया की जगह एक शानदार महल खड़ा हो गया। सही है। जिन ने कुत्ते की दुम सीधी कर दी। गलत है। जिन ने कुत्ते की दुम सीधी नहीं कर पाया था ना वो। अब आगे देखिए, उलट मानी वाले अल्फाज की जोड़ियाँ बनाई। यानी जो लफ्ज़ है उसके उलट मानी, उल्टा मानी वाला। तो देखिए, हल्का भारी, आका गुलाम, गर्मी सर्दी, आज़ाद कैद, इंसान हैवान, हाजिर गायब, फ़ायदा नुकसान। तो बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने पढ़ दिया। देखकर आप लोग भी जोड़ियाँ बना लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पर है, आइए ज़बान सीखें।
تو یہ گرامر کا کام ہے، یعنی قواعد کا کام ہے۔ تو یہاں پر آج کا جو ہمارا گرامر کا کام علامت اوقاف، یعنی پنکچویشن مارکس جو ہوتے ہیں نا، ہم جسے بولتے ہیں نشانات، علامات، تو یہ ہے علامات اوقاف۔ پہلا ہے ختمہ، جملہ پورے ہونے پر لگائی جانے والی نشانی کو ختمہ، یعنی ایسے ڈیش لگاتے ہیں نا چھوٹا سا، اس کو ختمہ کہتے ہیں۔ مثلاً ڈر کے مارے دونوں کا برا حال ہو گیا، تو جملے کے بعد آخر میں یہ لگا دیا ختمہ۔ اس کے بعد ہے اگلا سقطہ، جملے میں تھوڑا ٹھہرنے کے لیے لگائی جانے والی نشانی کو سقطہ کہتے ہیں۔ سقطہ یعنی یہ دیکھیے کوما لگا ہوا ہے، انگلش میں کوما بولتے ہیں نا، تو کوئی سا چیز ہوتا ہے تھوڑی دیر ٹھہرنا ہے ہمیں، جیسے دیکھیے مثلاً دیا ہوا ہے اچھا بھیا، تو یہاں پہ ہمیں رکنا ہے، اچھا بھیا میرا کھیت جوت دو، تو اس والی نشان کو ہم سقطہ کہتے ہیں۔ بالکل اچھی طرح سے یاد کر لیں گے آپ، ختمہ، سقطہ۔ اگلا ہے سوالیہ نشان، یعنی جس جملے میں کوئی سوال کیا جائے اس کے آخر میں سوالیہ نشان، یہ والا نشان لگایا جاتا ہے۔ مثلاً کہیں اس میں کوئی خزانہ تو نہیں، تو یہ دیکھیے سوال پوچھ رہا ہے نا، تو یہ سوالیہ نشان۔ اب اگلا ہے فجائیہ، جس جملے میں کسی جذبے یعنی کسی ایموشن کا، کسی فیلنگ کا اظہار ہو، کسی کو مخاطب کیا جائے، اس میں فجائیہ نشان یعنی اس طرح کا ایک ڈنڈا اور نیچے نقطہ بندی کر کے لگایا جاتا ہے۔ مثلاً ارے یہ بھی کوئی کام ہے، تو دیکھیے آخر میں یہ فجائیہ، بھیا ابھی تم کہاں سیدھی ہوئی، تو بھیا کے بعد یہ فجائیہ۔ اس کے بعد واوین، جیسے انگلش میں ہم انورٹڈ کوما بولتے ہیں، کسی شخص کی کہی ہوئی بات کو اسی کے الفاظ میں لکھیں تو پوری بات کے شروع اور آخر میں لگائے جانے والے نشان کو واوین کہتے ہیں، یعنی کسی کی بات کو ویسے ہی ہو بہو لکھیں، ایز اٹ از لکھیں اسی کے الفاظ میں، تو اس کو واوین میں لکھتے ہیں، یعنی شروع میں اور آخر میں 2 کوما لگاتے ہیں، دیکھیے 2، اس کو واوین بولتے ہیں۔ مثلاً ابھی لیجئے یہ کون سا مشکل ہے، تو دیکھیے یہاں پر اور یہاں پر ہے نا 2 کوما لگا ہوا ہے، یہاں پر 2 کوما لگا ہوا ہے، تو اسی کو بولتے ہیں واوین۔ تو یہیں پہ ہمارا پورا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو جو کچھ میں نے گرامر کا کام، سوال جواب وغیرہ اور جو کہانی بھی سمجھائی اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کے لیے کارگر ثابت ہو رہی ہوگی، اچھی لگ رہی ہوگی، تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ جو بھی آپ کے ضرورت مند فرینڈز وغیرہ، آپ کے دوست وغیرہ، ان کی ضرورت پوری ہو سکے، ان کو مدد مل سکے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی مدد کیجئے، کیونکہ میرے چینل کو آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سپورٹ کیجئے، میری ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔